بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اصغر چودھری۔ اس وقت میں موجود ہوں نڑوتر میں، جامع مسجد گلزار حبیب عباسیہ غوثیہ نڑوتر ایبٹ آباد میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت قاری نعیم قادری صاحب۔ ماشاءاللہ مسجد تو بہت پیاری بنی ہے، اور اس مسجد کو دیکھ کے مجھے وہ شعر بھی بڑی شدت سے یاد آتا ہے کہ مسجد تو بنا ڈالی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں سے کیا آواز بلند ہو رہی ہے، بالخصوص محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس میں قربانی نواسہ رسول کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سے۔ صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری مسجد بنی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ جی، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور اس کی خوبصورتی اور تزئین و آرائش میں اس گاؤں کے لوگوں کی محنت ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اس دور دراز علاقے میں اتنی خوبصورت مسجد کو بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں، اور بڑی محنت، لگن اور محبت کے ساتھ مسجد کو تعمیر کیا۔ اس میں ہمارے اس گاؤں نڑوتر کے بزرگوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی مطلب ہے کہ محنتیں اور محبتیں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہے؟ جی الحمدللہ، ہمارے پاس مسجد میں قرآن پاک ناظرہ کی کلاس بھی موجود ہے، حفظ قرآن مجید کی کلاس موجود ہے، درس نظامی کی ہمارے پاس ایک کلاس موجود ہے۔ الحمدللہ ابھی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے درس نظامی کے مدرسے کا آغاز کیا گیا، انشاءاللہ ان قریب اس کی کلاس بھی شروع کی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اب تک کتنے بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں؟ ماشاءاللہ اس مسجد سے کلاس حفظ سے اس سے پہلے تقریباً 20 کے لگ بھگ جو ہمارے بچے ہیں قرآن مجید حفظ کر کے، مکمل کر کے ابھی کوئی درس نظامی پڑھ رہے ہیں، اور کوئی الحمدللہ عالم بن کر مزید آگے دین کا کام کر رہے ہیں۔ قاری صاحب، منبر رسول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے اٹھنے والی آواز بڑے دور تک جاتی ہے، تو اس منبر سے کیا آواز اٹھ رہی ہے؟ اور بالخصوص جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بڑے تیزی کے ساتھ تفرقہ بازی کی جانب جا رہا ہے، فرقہ بندیوں کی جانب جا رہا ہے، اس حوالے سے یہاں سے کیا آواز بلند ہو رہی ہے؟ الحمدللہ جی، ہماری تو تقریر اور تحریر، تدریس، اس کا منشور محبت رسول ہے۔ ہم تو محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا درس دیتے ہیں، اور ہمارے ممبر سے الحمدللہ یہی آواز عام ہو رہی ہے کہ اس وقت چونکہ عالم کفر کے خلاف پورے عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے، اتحاد امت کی سخت ضرورت ہے، اور ہمارے ممبر کی کاوش یہی ہے، ہماری آواز یہی ہے کہ اس وقت امت کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر عالم کفر کے خلاف جو ہے سینہ سپر ہونا چاہیے۔ تو اتحاد امت کی ضرورت ہے، اور نفاذ نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر تخت پر آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے تمام تر مسائل کا انشاءاللہ اس میں شافی حل موجود ہے۔ قاری صاحب، آپ نے بات کی اس وقت امہ کی، جو کچھ ظلم ہمارے ساتھ کشمیر میں ہوا، ہماری شرک کے ساتھ ہوا، امہ کی بڑی مجرمانہ خاموشی سامنے نظر آئی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہماری حکومت کو، بلکہ تمام اسلامی ممالک کو اس وقت غیرت کا، جرأت کا، ہمت کا، طاقت کا، قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ بزدلی کا مظاہرہ کیا ہمارے حکمرانوں نے، اور ہر روز امریکہ سے اور دیگر ممالک سے امن کی بھیک مانگنا، امن کی خیرات مانگنا، اس طرح امن ہرگز قائم نہیں ہوگا۔ جرأت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ ہے۔ اگر آج بھی جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو بچہ بچہ امت مسلمہ کا انشاءاللہ جہاد کے لیے تیار ہے، اور خاص کر ہمارے علماء انشاءاللہ العزیز آپ انہیں صف اول میں پائیں گے۔ ہم نے متعدد دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جلسوں میں، جلوسوں میں، اپنے خطابات میں، اپنے لیکچرز میں، کہ کشمیر کبھی بھی قرارداد مذمت سے اور باتوں سے اور خیرات سے، امن کی خیرات مانگنے سے آزاد نہیں ہوگا۔ کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد لازم ہے۔ قاری صاحب، یہ وہ عشرہ جا رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے اسلام کو زندہ کیا۔ آج کیا پیغام آپ دیں گے امہ کو؟
ہم امت کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنا پورا گھرانہ، پورا کنبہ، اپنے بچے، اپنی جان تک کی قربانی دے کر دنیا کو یہ درس دیا کہ حق کی بات پر ڈٹ کر کھڑے رہنا یہ امام علی مقام امام حسین کی اور آپ کے گھرانے کی سنت ہے۔ کبھی بھی باطل کے آگے حالات کو دیکھ کر سر نہیں جھکانا چاہیے کہ حالات خراب ہیں اور ہمارے پاس افرادی قوت زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جن کے ساتھ طاقت، قوت اور مدد شامل حال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں سرخروئی عطا کرتا ہے۔ امام علی مقام نے ہم کو سب سے بڑا پیغام جو یہ دیا، رونے پیٹنے سے بھی امام علی مقام امام حسین کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ غلامی کا حق امام علی مقام کا یہی ہے کہ کفر کے خلاف، باطل کے خلاف سینہ سپر رہے، یزیدیت کے خلاف، فرعونیت، نمرودیت کے خلاف، لا دینیت کے خلاف سینہ سپر رہے اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یزیدیت کا سامنا ہے؟ بے شک، صرف آج نہیں، ہر دور میں جو باطل ہے وہ کبھی فرعون کی صورت میں نمودار ہوا، کبھی نمرود کی صورت میں نمودار ہوا، کبھی آمان شداد کی صورت میں نمودار ہوا، کبھی ابو جہل، ابو لہب وغیرہ لوگوں کی صورت میں نمودار ہوا، اور کبھی یزید کی صورت میں باطل نمودار ہوا۔ اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے باطل کے مقابل ایک حق کی آواز کو مجسم کر کے کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی صورت، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی صورت، کبھی محمد رسول اللہ کی صورت، اور کبھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت حق کو واضح کیا۔ آج بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ ہے زمانے کے اندر۔ یزیدیت اسی چیز کا نام ہے، لا دینیت کا، لا قانونیت کا نام یزیدیت ہے، جبر کا نام، ظلم کا نام، اس چیز کا نام یزیدیت ہے۔ تو یہ ہمیں مسائل ہمیں درپیش ہیں، ہمیں اس کے خلاف حسینی کردار ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر صاحب آخری سوال کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم معاشرتی پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ، جو بالخصوص ہماری آج کل نظام تعلیم ہے، ہمارا رہن سہن ہے، بالخصوص ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمیں ترقی کے بجائے پستی کی جانب لے جا رہی ہے۔ اس ممبر سے اس کے لیے کیا آپ پیغام دیں گے؟ ممبر سے ہم اپنے پلیٹ فارم سے، علماء کے پلیٹ فارم سے، علماء کی طرف سے قوم کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاشی اور معاشرتی تمام کے تمام تر مسائل کا حل موجود ہے۔ عالم کفر، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں کی ترقی، نہ معاشی ترقی، نہ معاشرتی ترقی، نہ مذہبی، دینی اور تعلیمی کسی قسم کی ترقی انہیں گوارا نہیں۔ تو ہمیں مغرب کی یا یورپ کی پیروی کرنے کے بجائے سنت رسول کے رستے کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس میں دونوں جانوں کی کامیابی ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سائنسی علوم یا معاشرتی علوم یا جتنے بھی مطلب ہے کہ دینی علوم، مذہبی ہیں، جتنی کامیابیوں کے علوم ہیں، سب کے سب یہ مسلم ائمہ اور مسلم سلاطین اور مسلم اکابر کی یہ دار کی خیرات ہے۔ جو مغرب نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ مسلم ائمہ سے سیکھا ہے، مسلمان سائنسدانوں سے سیکھا ہے۔ آج ہم نے اپنے اکابر کا، اپنے بزرگوں کا سبق بلا دیا، اس لیے ہم پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر